اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین، انا بے شک، الذین وہ جو، آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ جو، ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابئی یعنی ستارہ پرست لوگ، من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک اعمال کیے، فلاحم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس میں آخرت میں کامیابی کا کیا اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بتایا ہے کہ جو کوئی ایمان والا ہو اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو یہودی اور عیسائی تھے یا جو صابئی تھے، کیونکہ ان تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ابھی پہنچی ہی نہیں تھی اور وہ اسی اپنے پرانے دین کی ہی حالت میں فوت ہو گئے، تو وہ جو ان کے نبی نے جو انہیں تعلیمات دی تھیں ان پہ ایمان لانے والے جو تھے، آمنو سے مراد ہے ان سارے مذاہب کے جو ماننے والے ہیں، جو اپنے نبی کو مانتے تھے، اپنے وقت کے نبی کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر زمانے کے لیے الگ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجے ہیں، جو اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے وقت کے لیے، مخصوص وقت کے لیے آئے تھے، اور جو لوگ ان نبیوں پر ایمان لائے، ان کی تعلیمات پر ایمان لائے، ان کا ذکر اس آیت میں آتا ہے کہ وہ لوگ بھی جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر نبی کی تعلیم تھی، 3 بنیادی جو عقائد تھے وہ ہر نبی کی تعلیم تھی، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ کتابوں اور رسولوں پر ایک ہی بات ہے۔ تو جو لوگ اپنے اپنے نبی کے زمانے میں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، ان پر ایمان لاتے رہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان انہوں نے رکھا اور یوم آخرت کو وہ مانتے رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نجات کی خوشخبری دی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ان کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں رسالت کا ذکر نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسولوں پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، 2 ہی چیزیں چاہیے ہمیں آخرت میں کامیابی کے لیے۔ تو یہ ان کا مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے ان کی۔ والذین آمنوا میں سارے آ جاتے ہیں ایمانیات، والذین آمنوا جو ایمان لائے، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں ان سب پر ایمان لائے، اور اپنے اپنے وقت میں ہر نبی نے وہی احکامات دیے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ تو جو لوگ ایمان لائے مطلب ہر اس چیز پر جو نبی نے کہا اس پر ایمان لائے، تو نبی پر ایمان لانا اس میں شامل ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کو ہم نکال نہیں سکتے اس آیت میں سے۔ تو یہ جو لوگ اس طرح کی ترجمے اور تفسیریں کر رہے ہیں وہ انتہائی غلط کر رہے ہیں، اور اللہ رسول کی ناراضگی کا باعث ہے یہ بات، کیونکہ ایمان لانے میں اللہ رسول پر ایمان اکٹھا ہے، الگ ہو نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ پاک کی خبر دی، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف الفاظ میں بتا دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی تو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، وہی کچھ کہتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لہذا اس آیت میں سے جو لوگ رسول کو نکالتے ہیں وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ غلط کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ بات سمجھیں کہ اس آیت کو وہ بنیاد بنا کے تو رسالت کے منکر بن رہے ہیں، آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے انہیں سمجھانا ہے کہ نہیں بھئی، اللہ تعالیٰ نے جب آمن کہہ دیا تو اس میں ایمان سارے آ جاتے ہیں، سارے ایمانیات آ جاتے ہیں اس میں۔
تو اپنے اپنے وقتوں میں ہر نبی نے رسالت کی بھی تبلیغ کی تھی، آخرت کی بھی کی تھی اور توحید کی بھی کی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے واضح طور پر، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ رسالت اس میں موجود ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو ایمان لائے، 4 فرقے یہاں بتا دی۔ جو ایمان لائے، ایمان والے تو جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ ایمان والے ہیں، مسلمان الحمدللہ سب سے پہلے ایمان والے ہیں۔ والذین ہادوا، جو یہودی ہیں، والنصارى، جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابئی ہیں، جو خود کو توحید پرست کہتے تھے پہلے، لیکن بعد میں وہ ستارہ پرست بن گئے تھے۔ لیکن وہ ان میں سے بھی جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایمان لائے نبی پر، وہ ٹھیک ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے، بس وہ شامل ہیں ان میں۔ اور یہودیوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جو ان پر ایمان نہیں لائے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہیں۔ عیسائیوں میں سے وہ لوگ شامل ہیں اس آیت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور اس حالت میں وہ فوت ہوئے اور سچے وہ ایمان لانے والے تھے۔ یہی حال صابئین کا ہے۔ پھر فرمایا من آمنہ، جو کوئی ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وعمل، اور عمل کرے، صالحا نیک، فلاحم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ اب اجر کیا ہے یہ تو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کتنے اجر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اعمال کے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی بڑا اجر ہے کہ آخرت میں روز محشر کسی کو خوف نہ ہو، کوئی غمگین نہ ہو، اس سے بڑا اجر کیا ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِذْ آخَذْنَا، اور اس جب، آخذنا ہم نے لیا، میثاقکم، تمہارا پختہ عہد، تم سے پختہ عہد، جب اللہ نے تم سے پختہ عہد لیا۔ اب یہ پھر بگڑی ہوئی ہے قوم، پہلے ان کو معاف کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان پہ انعامات کیے تھے، ان کو پانی دیا تھا، اور اب انہوں نے پھر وہی شروع کر دی حرکتیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان سے میثاق لیا، پھر ان سے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ اور پھر کیسے وعدہ لیا؟ ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، الطور، طور پہاڑ کو، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا، پورے قوم پر، قوم بنی اسرائیل پر، تقریباً 6 لاکھ لوگ، ان پہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو بلند کر دیا، معلق کر دیا، ابھی گرا ہی گرا بس، تو پھر ڈر گئے، پھر کہنے لگے یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن یہ ان کے وعدے صرف زبانی کلامی ہی نکلے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، عہد تم سے، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، الطور، طور پہاڑ، پھر فرمایا خذوا، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، مضبوطی سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا ہے؟ انہیں تورات دی ہے، اور اپنے احکامات، انہیں تعلیمات دی ہیں کہ ان پر عمل کرو، نمازیں دی ہیں، زکوٰۃ دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایمانیات ہیں وہ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مضبوطی سے پکڑو، اب جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں عمل کرنے کے لیے، دنیا میں رہنا ہے تو سیدھی طریقے سے رہو، صراط مستقیم پر رہو، اپنے دماغ سے اور شیطان سے اور اپنے نفس کے حوالے سے نہ چلو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، اس نے تمہیں بنایا تو وہی بہتر جانتا ہے کہ تم کیسے چلو گے تو صحیح رہو گے آخرت میں، تو جو میں کہتا ہوں اس طرح کرو، لیکن انسان کم عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ واقعہ قرآن پاک کا واقعہ رفع طور کہلاتا ہے، واقعہ رفع طور، جب طور پہاڑ کو بلند کیا تھا یہودیوں پہ، ان سے پختہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر کوہ طور کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا کہ پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے،
وذکرو اور یاد کر لو اسے، اچھی طرح یاد کر لو، ماں جو فیہ اس میں ہے، لعلکم شاید کہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، جو کچھ اس میں ہے تورات میں اسے اچھی طرح یاد کر لو، اس پہ عمل کرو تاکہ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ یا ڈرنے لگ جاؤ اللہ تعالیٰ سے، متقی بن جاؤ۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، یہودی پھر گئے اپنے عہد سے، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من سے بعد ذالک اس کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کے بعد پھر گئے اپنے قول سے، فلولا پس اگر نہ، فا پس لو اگر، لا نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، اللہ پر، کم تم، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکن تم، لا یہاں لام لام تاکید ہے، لکن تم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تو دنیا میں بھی انہیں نقصان ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے بار بار انہیں سنبھلنے کا سدھرنے کا موقع دیا، لیکن وہ قوم نہیں سدھری۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ اور تحقیق، علمتم تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو، نَعْتَدَوْا جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے خلاف ورزی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، کونو ہو جاؤ، قِرَادَةً بندر، خاسئین ذلیل اور رسوا، ذلیل یا رسوا۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کی ایک اور نافرمانی کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن کی حرمت کا خیال رکھو، ہفتے کا دن تمہیں عبادت کے لیے دیا گیا ہے۔ اس واقعے کو واقعہ سبت کے نام سے لکھا جاتا ہے، تو سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ تم لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، کاروبار نہیں کرنا، تم لوگوں نے ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے، یہ دن مخصوص ہے عبادت کے لیے، چھٹی کا دن ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جمعہ کا دن خاص عبادت کی جاتی ہے اور نماز سے پہلے کاروبار وغیرہ چھوڑ دینے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ نماز کی تیاری کرو، نماز پڑھنے جاؤ۔ اسی طرح یہودیوں کو بھی کہا تھا کہ تم لوگوں نے ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی، ان کی کاروبار ان کا مچھلیاں پکڑ کے بیچتے تھے وہ۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ ازلی کم عقل لوگ، نافرمان لوگ، انہوں نے سمندر کے کنارے حوض بنا لیے اور نالیاں بنا لی۔ اب ایک اور آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی دریا میں، اب جب مچھلیاں زیادہ آتی تھی بہت زیادہ تعداد میں تو وہ نالیوں کے ذریعے ان حوضوں میں گر جاتی تھی، تو اگلے دن یہ لوگ اتوار کو پھر حوضوں میں سے نکال لیتے تھے اور وہ استعمال میں لاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈوج دینا نعوذ باللہ شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ سزا دی کہ ان کو بندر بنا دیا۔ جب انہوں نے یہ حرکت کی، اگلے دن صبح اٹھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کہ تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کو سب کے چہرے بدلے ہوئے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے تفہیم القرآن میں سید مودودی نے لکھا ہے کہ یہ لوگ 3 دن تک یہ اس حالت میں رہے اور اس کے بعد مر گئے سارے، ایسے لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ اب ان میں بھی 3 گروہ ہو گئے تھے یہودیوں میں۔ ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں اس میں حوضوں میں ڈالنے کے لیے کام کیا، انہوں نے نالیاں بنائی سمندر کے کنارے اور حوضوں میں مچھلیاں ڈالیں، یعنی نافرمانی کی پکی پوری۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو خود تو نہیں کرتے تھے یہ کام، لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، ان کو روکتے بھی نہیں تھے ایسی حرکت کرنے تھے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا جو خود بھی نہیں یہ کام کرتے تھے اور جو ان کو بھی منع کرتے تھے کہ ایسے کام نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے اس دن کام کرنے سے، تجارت کرنے سے، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی۔ تو اب 3 گروہوں میں سے کہتے ہیں کہ 2 گروہوں پہ عذاب آیا تھا، اور تیسرا گروہ جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا اور دوسروں کو بھی منع کرتے رہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، ان لوگوں پہ صرف عذاب نہیں آیا تھا، وہ بچ گئے تھے لوگ۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی
اور جن لوگوں نے نافرمانی کرنے سے روکا نہیں ان کو، ان دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، اور مورخین اور مفسرین کے نزدیک پھر 3 دن بعد یہ لوگ مر گئے تھے سارے کے سارے۔ یہ ان پر عذاب آیا تھا بنی اسرائیل پر، اس طرح انہوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی تھی۔ پھر فرمایا فجعلناہا، ہم پس بنا دیا ہم نے اس واقعہ کو نکالن، عبرت، نصیحت، عبرت، نکالن، لما لیے جو بینا درمیان، یدیہا دونوں ہاتھوں کے درمیان، مطلب ہمارے سامنے، موجودہ نسل کے لیے، موجودہ دور کے لیے، دور حاضر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا دیا تھا۔ وما، اور جو خلفہا، ان کے پیچھے بعد میں آنے والے، یعنی ہم لوگ جو ہم قرآن سے پڑھ کے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ کچھ کیا تھا، تو بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور جو ان کے سامنے تھے سب کے لیے ان لوگوں کو عبرت بنا دیا کہ یہ دیکھو نافرمانی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے لیے اس واقعہ میں نصیحت ہے کہ انہوں نے یہ دیکھ کے ہی وہ ڈر گئے کہ ایسا کام ہم نے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ ہماری آج کی 5 آیتیں تھی سورہ بقرہ کی، رکوع نمبر 8 کی آیت نمبر 62 سے 66 تک آج ہم نے مطالعہ کیا الحمدللہ۔ اس میں بھی بنی اسرائیل کے ہم نے حالات پڑھے اور ان کی نافرمانیاں دیکھیں، اور ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے وہ نافرمانیاں نہیں کرنی جو قوم بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔